الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے. پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. نہیں دو جہاں سے بھی جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ دنوں میں ہندوستان میں ایک ہندو عورت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات جو ہے وہ بکے ہیں، جس سے پورے عالم اسلام میں ایک تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضور کے امتی اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کی شان وہ ہے، آپ کی ذات وہ ہے، مسلمان جب تک اس ذات سے وابستہ اور پیوستہ رہے، اللہ نے انہیں ذلت و رسوائی سے بچایا ہے، اور حضور اسلام کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کی شان پہ ہمیشہ اللہ کے فضل سے حضور کے غلام جو ہیں وہ پہرا دیتے آئے ہیں، دے رہے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے جذباتی انداز میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا، اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر۔ جہاں جذبات کی ضرورت ہو وہاں جذبات استعمال کرنے چاہیے، اور جہاں حکمت عملی کی ضرورت ہو وہاں پر حکمت عملی استعمال کرنے چاہیے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کبھی یہودی گستاخی کرتے ہیں، کبھی عیسائی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ہندو گستاخی کرتے ہیں، لیکن میرے سننے میں آیا کہ اس عورت نے معذرت بھی کی ہے۔ کیوں جی، ہے آپ کے علم میں؟ سزا ہوگی، اور اس نے معذرت کی ہے، اس کو سزا ہوگی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا فیضان ہے، خواجہ نظام الدین کا فیضان ہے۔ فرانس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی انہوں نے، کسی نے معذرت کی؟ آپ غور نہیں کر رہے۔ دنیا کے جتنے بھی یہ یہود و نصارہ کے ممالک ہیں، ہوتی آئی ہیں نا گستاخیاں رسول کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں، تو انہوں نے کبھی معذرت نہیں کی یا ان کو سزائیں نہیں دی گئی، لیکن میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں، یہ وہ اسٹیشنز ہیں جہاں سے فیضان نبوت تقسیم ہو رہا ہے، یہ حضور کے منظور نظر ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اور حضرت خواجہ نظام الدین نے، یہ ان کا فیض ہے، انشاءاللہ وہ سزا کی بات کرتی ہے، یا تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہو جائے گی، یا پھر بات سمجھ رہے ہیں، نہیں جذبات سے تھوڑا سا ہٹ کے میں یہ بات کرنا۔
اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس گستاخی کرنے سے، حضور کی شان میں بے ادبی کرنے سے ہم کوئی بڑا کام، بڑا نہیں، اپنے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں. کیونکہ کوئی اگر رسول کریم علیہ السلام کی عظمت میں، آپ کی شان میں بیہودہ کلمے بکتا ہے تو اس سے اہل ایمان مضبوط ہوتے ہیں. لوگوں میں جذبات آتے ہیں اور ان کے ایمان مزید پکے ہو جاتے ہیں. جو کجیاں ہوتی ہیں، جو خرابیاں ہوتی ہیں، وہ ساری دور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت پیش کیوں، یہ کیوں اس طرح بے ادبی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان خود کمزور ہوتے ہیں نا، سمجھائی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندہ جی گھر چ عزت نہ ملے تو باہروں بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں جب حضور کی امت نے کمی کرنا شروع کر دی تو مخالفوں کو تو موقع مل گیا. بات سمجھیں کوئی، اگرچہ بات تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا کیوں ہے؟ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر غالب رہی تو شاذ و نادر ایسے واقعات ہوئے. اب یہ واقعات ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیڑی قوم نو آدھے نبی دا، آدھے محبوب دا نا چمدیاں میں شرم آوے. سمجھے نہیں ہو گل؟ جیڑی امت نو آدھے نبی دا نا چمن لگیا شرم آوے، انہاں نال مڑے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اسلام کو کمزور کیا ہے. آئیے آپ کو بخاری شریف سے چلتے ہیں کہ اسلام اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ادب، حضور کا احترام کفار پہ، یہود و نصارہ پر کتنا سخت تھا. حدیث آپ نے یہ کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب حضرت عروہ بن مسعود، جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے گئے نا، تو یہ جا کے کھڑے ہو گئے، سارے منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. صحابہ کرام کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. عروہ بن مسعود جا کے دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. نظر کیا آیا کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کی کیا لگی ہوئی ہے؟ قطار لگی ہوئی ہے. حضور کے غلام قطار بنا کے کھڑے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عروہ بن مسعود پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے بھائی، یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ وضو کر رہے ہیں اور ان کے وضو کا جو پانی ہے نا وہ لینے کے لیے یہ کھڑے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک ترتیب سے بات شروع کرتے ہیں نا، ترتیب سے. آج ہمیں اپنے اندر وہ ادب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے اپنے اندر وہ ادب ہوگا، وہ محبت کا معیار ہوگا، تو انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں جو میرے آقا کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھ سکے. ہم نے خود ان کو رستے بنا کے دیے ہیں، حضور کی امت کا لیبل لگا کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکا سا بتاتے ہیں لوگ، اور عام لوگوں جیسا تعارف ان کا کرواتے ہیں. یاد رکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو عزت اور آپ کی جو تعظیم ہے کفار کے لیے، یہی سب سے بڑا ایٹم بم ہے. قطاریں بنا کے صحابہ کرام کھڑے ہیں. عروہ بن مسعود پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جی، اس جرمٹ میں کیا ہو رہا ہے؟
اس جھرمٹ میں چاند کے چہرے جیسے محبوب بیٹھے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں. ان کے وضو کے جو قطرے ہیں نا زمین پہ گرتے ہیں، گرنے والے، یہ لوگ ان قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، ہاتھ کرتے ہیں. اور اس پانی کے حصول کے لیے امام بخاری کے الفاظ ہیں کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ قریب ہے کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں. بات پہ آپ نے توجہ نہیں کی، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں پانی کو حاصل کرنے. اور مستعمل پانی، جسم کے ساتھ جو پانی لگ جاتا ہے زمین پہ گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، استعمال شدہ ہوتا ہے. اس استعمال شدہ پانی جو ذات مصطفیٰ جسم مصطفیٰ کے ساتھ لگ کے زمین پہ گر رہا تھا اس کو نہ گرنے دینا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کرام کا. اور اس پانی کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں. وہ اتنا قیمتی پانی کیسے ہو گیا؟ اتنا قیمتی پانی کہ جس کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ کائنات کے زیرک لوگ، جن کی عقلوں کو ساری دنیا سلام کرتی ہے. اور ان لوگوں میں کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں اور حضور کے کمال صحابہ اس میں شامل ہیں. دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے نا، او خدا کے بندو اس پانی کو ایسے نہ سمجھنا، تمہیں پتہ نہیں ہے کس ذات کے جسم سے لگ کے آ رہا ہے. اچھا کرو گے کیا جی اس پانی کو لے کے؟ اب یہ سارا منظر عروہ بن مسعود جو کفار کی طرف سے ایلچی بن کے آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. یار یہ عجیب بات ہے، یہ جڑے پانی تھلے نہیں پہ ڈگن دیندے، یہ خون کی میں ڈگن دے سن. دھاگ بیٹھ رہی ہے تو تعظیم مصطفیٰ کے اس انداز کی کفار کے اوپر، جس انداز کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا، جس انداز کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اپنی رشتہ داریوں کا اور اپنے تعلقات کو ترجیح دے بیٹھے. کہتے ہمارے تعلق رہ جائیں، ہماری شہرداریاں رہ جائیں، ہمارے کاروبار رہ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا جب اس مرکز سے ہٹو گے تو بربادیاں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی. اس لیے کہ یہ روش حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ہے. اب عروہ بن مسعود یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، پھر کیا دیکھتے کہ یہ پانی جس کو مل گیا ہے اس نے لے لیا ہے، اور جس کو نہیں ملا پتہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جس کو ملا ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا لیے تاکہ اس کی کچھ تراوٹ جو ہے وہ مل سکے. اور جسم کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ یہ پانی ایک ایسی ذات کے جسم سے لگا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کا یہ معیار تعظیم ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی، اور پھر پانی جس ہاتھ سے لگا ہوا اس پانی کی تراوٹ کوئی دوسرا لے لے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے محبت کی، اس معیار کی محبت کی. چاہتے تو ہاتھ صاف بھی کر سکتے تھے. چلیں، امام بخاری فرماتے ہیں ان تنخم نخامتن الا واقعت فی کف رجل منہم. عروہ بن مسعود یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ تھوکتے ہیں، ہاں جی لاہور سخت آگے گل، نیند آ رہی جی کو نہیں ماشاء اللہ. جب وہ تھوکتے ہیں تو
نخامہ، کئی مرتبہ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے، لیکن آج چونکہ اس گستاخی والے پہلو سے کچھ ریلیٹڈ ہے گفتگو جو ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ عروہ بن مسعود یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، یار میں نندے نہ گل کیڑے ویلے کراں، یہ تو انہاں دی تعظیم تو ہی فارغ نہیں پہ ہوندے ہیں، انہاں دا تے چھو ہی نہیں ڈبدا پیا ہلے تے پیار کیتی جاندے نے، پتہ نہیں ہن کی کرن۔ ان تنخم نخامتا، حضور علیہ السلام نے تھوکا، الا وقعت فی کف رجل منہم، نبی کریم علیہ السلام نے جب تھوکا، گاڑا بلغم والا تھوک، عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گاڑا بلغم والا تھوک زمین پہ نہیں گرا بلکہ ان کے غلاموں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ کیا کیا جی؟ حضور کے غلاموں نے ہاتھ کر لیے آگے۔ اچھا یہ ایک مسئلہ میں ہر جمعے پہ یہ ذہن میں آتا ہے، آپ کو گوشت گزار آپ کے کر دوں، یہ جو دیواروں کے ساتھ دوست بیٹھ جاتے ہیں یا یہ ستون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نا، تو یہ ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں، ٹیک لگا کے سونے سے ہلکی سی اونگ بھی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، باسم وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ برائے مہربانی یا سویا نہ کریں، کہ سونا بھی تو ضروری ہے، مسیح ویسی نیندر بڑی آ ایک کدے مینوں بھی اجازت دیتی کرو 5 منٹ دی، بس بجلی نہ جاوے تو ماشاء اللہ جنہ اے سی لوائے نا اللہ انہاں دیاں قبراں دے وچ اے سی لاوے، کہو آمین۔ تے جے بجلی نہ جاوے تے 5 منٹ سون دی مینوں بھی اجازت ہے ویسے، کیا نہیں جی بھائی؟ توجہ فرمایا کریں، کچھ لے کے جانے کی کوشش کیا کریں۔ کیا بات ہو رہی تھی جی؟ وضو ہو گیا جی، وضو کا وہ ختم۔ نبی علیہ السلام کیا کر، حضور نے تھوکا، آپ نے نخامہ گاڑا بلغم، نخامہ گاڑے بلغم کو کہتے ہیں۔ اچھا میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص سب سے زیادہ بیٹے سے پیار ہوتا ہے، اکلوتا ہو تو بڑی محبت ہوتی ہے، بلغم والا تھوک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ماں کی اور بات ہے، بلغم والا تھوک کبھی اپنے بیٹے کا ہاتھ پہ سجانے کی، رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بندہ کپڑے سے ٹیشو لیتا ہے فوراً صاحب کو، لیکن یہ کون ہے؟ آئے ہائے ہائے، انہیں پتا تھا نا، سبحان اللہ، کہ یہ جو صورت ہے نا، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ کیا عاشقوں کو گرفتار گیسو، کیا عاشقوں کو گرفتار گیسو، حسینوں کی باقی ادا بن کے آیا، بڑے گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں، بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا، بڑے گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں، بڑے گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں، بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں سوچ رہا ہوں کہ کب ان سے بات کروں، اب حضور نے کیا کیا ہے کہ اپنا بلغم والا تھوک جو ہے وہ پھینکنے لگے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ آئے ہائے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے آگے ہاتھ کر لیے، چلے ہاتھ کر لیے تو تھوک بلغم والا جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر لگ گیا، اب صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ مٹی وغیرہ سے صاف کر دیں۔ امام بخاری فرما رہے ہیں
مٹی سے صاف کر دیں گے. یہی چاہیے تھا نا, جا کے کپڑے شپڑے سے یا کوئی پتھر وغیرہ سے, کپڑا کم ہوتا تھا صاف کرنے. اب عروہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں, غیر مسلم ہے اس وقت, اسلام نہیں لائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اس بلغم والے تو کو اپنے ہاتھوں پہ لگا لیتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں, امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ اس تو کو اس طرح سرخی اور پاؤڈر بنا کر ہاتھوں سے لگا کے اپنے چہروں پہ سجا رہے ہیں. کوئی کرتا ہے اتنی جرت؟ تو انو حضور دا نا چومن لگے شرم آندی, ایک دوجے ویندے چومیے کہ نہ چومیے؟ کیوں جی؟ اس سپیساں تو آپ دے چھڑیاں جے, موقع تو آپ دے چھڑے جے, لکھ لکھ تے کتاباں دے وچ جناب تے تباہیاں مچا مچا کے موڑ آندے جی. کوئی ائی کیوں آکھے؟ پہلے آدھے گھر دی تے تلاشی لو. فرّ من المطر وقام تحت المیزاب, بارش تو بجدیاں میں پرنالے اٹھ کھلوندے جے. ان السہم لبلغ المقتل, بھی جڑا بندہ بارش تو بجے تے کھلوے پرنالے ہیٹھ, کی مطلب ہے ہوندا؟ یہ آپ سپیساں دتیاں نے. اچھا جی, عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ کام بھی مکمل ہوا. اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور بات فرماتے, خفضوا اصواتهم, ایویں لگدا بھی جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے. سارا یہ ساری لمبی حدیث ہے, میں مختصر ساری رپورٹنگ کر کے نا عروہ بن مسعود آ گئے ہیں آل مکہ کے پاس. او مکے والو کافرو, کیا رپورٹ لائے ہو؟ کہا رپورٹ چنگی نہیں جے, رپورٹ چنگی نہیں. انہاں آکھیا بھی رپورٹ چنگی کیوں نہیں؟ اس واسطے رپورٹ چنگی نہیں بھی میں کیسر و کسرا کول بھی گیا, میں اندے غلام تے اندے ملازم بھی ویکھے نے, انہاں دی تعظیم دا انداز تے معیار بھی ویکھیا, پر جڑا ایتھے ویکھیا ہے نا یہ کدھر نہیں ہے. جیڑا معیار ایتھے ویکھیا ہے نا انہاں دے محمد بن عبداللہ دے غلاماں دا, کہ جنی وہ تعظیم انہاں نال کردے نے, آل مکہ تسی بھلے ہوئے جے, تسی نہیں لڑ سکدے. کیوں لڑ سکتے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں جس نبی کے غلام ان کے جسم سے لگا ہوا پانی اور ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے, تم مجھے یہ بتاؤ عقل والے ہو ابو جہل, وہ ان کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, نہیں تو جہاں سے بھی جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا یہ تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم ان سے مقابلہ کر سکو. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت صحابہ کرام نے طاقت دکھائی تھی یا محبت دکھائی تھی؟ اس محبت کا یا تعظیم کا اثر کیا ہوا؟ کافر نا اوئے ہوئے ڈر کے رہ گئے. حج آ رہا ہے نا, حج آ رہا ہے, یہود کو, نصارہ کو, ہندوؤں کو, غیر مسلمز کو ڈرانے کا ایک کلیہ میں پیش کرتا ہوں, مشورہ ہے, پر روڑا یہ بھی مشورہ ہو حضور دی امت دے بارے سے نہیں ہوندا. حج کے موقع پر جب اذان ہو رہی ہو, نسخہ ہے جی, پتہ نہیں تسی ہن اتفاق کرو کہ نہ کرو, حج کے موقع پر ہو رہی ہو اذان, اور پڑھنے والا اذان کہنے مؤذن کیا کہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. جنہاں نو شرم آندی نہ چومن,
تے لو جناب سارے حاجی قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، سونیا تیرا نام چومیا تے اکھاں ٹھر گئیاں۔ پورے عالم کفر میں پوچھا جائے گا یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی میں لگے ہوندے نا کیمرے جناب کہ بندے بندے کی تصویر بن رہی ہوندی، ہن تو ویسے زیادہ سختی ہے۔ تے کافراں دے بال پوچھن گے بابا پاپا جویں بھی سدے نا، تے یہ کی کردے پین؟ ہندوؤں دے بال پوچھن گے انہاں دے کولوں، جنہیں گستاخی کیتی ہے ان دی کوئی آل اولاد بھی ہو سی کوئی نہیں، کوئی پوچھے امی جی یہ کی پہ ہوندا ہے؟ امی جی اگوے فرما سن کہ پتر جی انہاں دے نبی دا نام لیا گیا ہے تے چومی جاندے، نام چومی جاندے تے اولاد آکھ سی گی جس نبی دا نام چومدے نے تے اس نبی دے بارے کو گل کر دیتی تھی حال کی کرسن ساڈا؟ پر صد افسوس اب تو لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ نبی کا نام آئے تو چومنا نہیں ہے، اس لیے کس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور کا اگر تھوک چہروں پہ لگایا جا رہا تو اس کی دلیل تھی کیوں؟ جدھر سے ہوتا حضور نے فرمایا سی میرا جڑا تھوک زمین تے نہ ڈگن دے وے تے جناب تسی اپنے چہرے دے تے لا لو، فرمایا سی میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ یہ جو پانی ہے وضو کا یہ بھی زمین پہ نہ گرنے دینا۔ بڑی سنجیدگی چھا جاندی جس لئے سرکار دی عزت دے مسئلہ میں بڑے بڑے چہرے ویکھنا تواڈے چ دی ماشاءاللہ تے سارے پیار محبت والے باہر جاویں نا ختم وغیرہ ہوندا تے یا بس نبی علیہ السلام دا نام آوے نا تے فوراً آپریشن شروع ہو جاندا ہے، دودھ دودھ تے پانی پانی ہو جاندا ہے، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں جی؟ کس کی جی؟ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے۔ تے رب خوش ہوندہ پہ ہونا کون ہے؟ ہو رہے ہونا۔ بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی خدا کے بندو کسی محب کے محبوب کی شان بیان ہو تو محب خوش ہوگا کوئی نہیں، بلکہ محب کی شان بیان ہو تو اتنا وہ شاید خوش نہ ہو جتنا اپنے محبوب کی شان پہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے حج کے موقع پر رسول کریم علیہ السلام کا نام چوما جائے عالم کفر میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کہیں گے یار یہ ان کا نام چومتے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی تو یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ صحابہ کرام کی سنت ہوگی کہ جو ضرب صحابہ کرام نے تعظیم مصطفیٰ سے حدیبیہ کے مقام پر لگائی تھی، جس کا کافروں پہ اثر اتنا زیادہ ہوا، اتنا جنگ کا اثر نہیں ہوتا جتنا حضور کی تعظیم کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس لئے واڑ واہ نے کھامن لگ پوے، دیکھو نا ماشاءاللہ کڈا سونا ماحول بنے ہوئے اس سے باوجود تو نیند آ دے گی، گھوکاں پیکاں چ ہوئے پے نہ لواں جی جڑے پیکاں چ ہوئے پے نہ لے دواں۔ میں پچھلے جمعے آخیا بھی میں ہوں باز نہیں آنے میں نہ لے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے گستاخ کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ حضور رحمت عالم ہے اور نبی علیہ السلام معاف فرما دیا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ڈائریکٹ کہ فلاں شخص نے میری گستاخی کی ہے کوئی اس کو قتل کرنے والا، وہ حدیثیں کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص نے رسول کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں
ملی بہازل خبیث، حضور نے فرمایا اس خبیث دا سر کیڑا لا سی؟ تے سالم بن عمیر کہندے نے میں لا سا، اون دا سر میں لا سا۔ سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سر تن سے جدا کیا، اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن اشرف نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا سر کون تن سے جدا کرے گا؟ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اتاروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، پر مجھے کچھ اجازت دیں کہ میں کچھ گفتگو اپنی طرف سے اس کے ساتھ کر لوں، ذرا ماحول بنا لوں اس کو مارنے کا۔ سرکار نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو نا، اس وقت بڑی بڑی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑا بگاڑ معاشرے میں گستاخی رسول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہوا ہے بگاڑ پیدا کہ نہیں؟ محمد بن مسلمہ چلے گئے کعب بن اشرف کے پاس، اسے کہتے ہیں مر گیا تھاں تے زکوٰۃ بھی دینی پیندی ہے تے خدمت واسطے پیسے بھی دینے پیندے تے نمازاں بھی پڑھنیاں پیندیاں، جائیے کہڑے پاسے؟ انہیں خبر آخا تو میرے کول بہ، تو میرے نال دا ہے، تو میرے نال دا ہے، آ جا۔ اب محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف نے یہودی نے اپنے پاس بٹھا لیا، باتیں ہوتی رہی، لمبی گفتگو ہے۔ تو کعب بن اشرف سے محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب گل یہ ہے بھی میرے کول نہ تو آٹا ہے نہ کوئی شے کھاون دی، بڑے کللے پھس گئے، اسلام لے آتے نا، زکوٰۃ بھی آن دیو، خدمت واسطے بھی پیسے دیو، نمازاں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، پتہ نہیں کی ہوں میں نکلا کہ میں دیکھ چو تے میرے کو شے کو نہیں، یہودی تھا لیکن یہودی یہ عیسائیوں سے بھی زیادہ چلاک تیز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر مجھ سے لے جاؤ، چادر لینی چادر لے جاؤ، کپڑے لینے کپڑے لے جاؤ، آٹا لینا آٹا لے جاؤ، گندم لینی گندم لے جاؤ۔ انہوں نے کہا لیا مڑ دے۔ انہوں نے کہا پر ایک شرط ہے کہ اپنی بیوی میرے کو رہن رکھ۔ کعب بن اشرف نے کہا۔ محمد بن مسلمہ سوچ رہے ہیں کہ جس لئے تو میرے کدے بڑھاویں چاہ بھی جاویں، اور غصہ ہے نا انہیں، کہا نہیں لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیوی رہن میں رکھ دی۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرو اپنا بیٹا رکھ دو۔ کہا لوگ کہیں گے دیکھو بیٹا جو ہے وہ میں رہن رکھ دوں تو لوگ کیا کریں، بیٹا رہن رکھ کے جو ہے پیسے لے کے آیا۔ اچھا پھر کوئی اور چیز، حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تلوار نہ رکھ دوں تیرے پاس، تلوار تیرے پاس بطور زمانہ رہن رکھ دوں اور مجھے تم کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش جو ہے وہ لے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہا میں رات کو آؤں گا، تو نے کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا ہوں۔ کعب بن اشرف یہودی گھر سویا ہوا تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا کہ وہ تلوار وغیرہ میں رہن رکھ دوں۔ جب وہ آئے رہن رکھی، وہ تلوار رکھنے کے لیے آئے، دو ساتھی اور لے کے آ گئے، نیچے کھڑے۔ کہا یہ اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا خامد صاحبہ یہ وقت نہیں ہے باہر جانے۔ کہا نہیں میری ڈیل ہوئی ہے تو میں نے باہر جانا ہے۔ جب یہ باہر نکلا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے تو محمد بن مسلمہ نے کہا آپ سے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف سے کہا یہ کرتا، کعب بن اشرف رسول کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کرتا تھا، خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ میری بیوی کی خوشبو ہے، وہ لگاتی ہے تو اس نے میرے سر میں بھی لگا دی۔ کہا کعب بن اشرف چودھری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں
منہ اپنا نزدیک کر کے آپ کے سر سے خوشبو سونگھ لو، خوشبو سونگھ لو۔ ہاں کوئی بات نہیں، آؤ سونگھ لو۔ جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ میں اس کے گلے پڑوں گا اور تم پیچھے سے اس کی کام تمام کر دیں۔ محمد بن مسلمہ نے پکڑا نا کعب بن اشرف خراٹ یہودی، اس کو خوشبو سونگتے سونگتے دبایا نا زور سے، آئے ہائے، اس کے مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ ان کو اشارہ کیا پہ جاؤ، انہوں نے اب نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے کاٹ ڈالے۔ یہ احادیث نہیں بیان کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سراپا رحمت تھے، وہ معاف کر دیتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ابن خطل کعبہ شریف کے پردے میں جا کے لپٹ گیا، جو کعبے میں چلا جائے اس کو مارنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کعبے کے پردے کے ساتھ لٹک گیا، جا کے چمٹ گیا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے بے ادب کو وہاں بھی پناہ نہیں ہے۔ ادھر جا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ ایک اور صحابی ہیں حضور اسلام کے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ نابینا تھے۔ ایک عورت اسما بنت مروان رسول کریم علیہ السلام کی شان میں بکتی تھی، حضور کے شعر پڑھتی تھی، ہجب کرتی تھی، گالیاں دیتی، جو بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے لی منت مان کہ میں یہ نصیر اللہ آسان اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رات کے اندھیرے میں یہ حضور کا غلام رات کے اندھیرے میں، اور نابینا، غور کریں، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی نابینا صحابی تلاش کرتے 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 اس کے گھر پہنچے، اور جب اس کے گھر پہنچتے ہیں تو یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نکلنا، وہاں سے جانا اور گھر پہنچنا، پھر وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ بچے کو دودھ پلا لے۔ کیوں خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کا دشمن ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہو، اس کو کسی حال میں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ قریب ہوئے نا جناب اس عورت کے، اس نے کروٹ لی، عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کر پکڑا آپ نے اس کو، اور سینے کے اوپر تلوار رکھی، چلائی نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے اوپر سے نیچے کی طرف زور لگایا اور اس کی پشت سے تلوار نکل گئی۔ رسول کریم علیہ السلام فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں آپ نے پڑھا رہے تھے، حضور نے کہا مسجد نبوی شریف میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھا تو حضرت عمیر مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، حضور نے فرمایا آ گئے ہو میرے گستاخ اور بے ادب کو، اس عورت کو، بنت مروان کو قتل کر کے آ گئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ؟ یہاں پہ حضور کی امت پریشان ہوگی کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا، اور خود تو سپیسیں دے کے، خود تو جناب والا رائے ہموار کر کے کہتے ہو گستاخ کون؟ حضور نے سلام پھیرا تو کہا بنت مروان کو قتل کر کے میرے غلام آ گئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تو نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر نابینا نہیں، یہ آنکھوں والوں سے زیادہ کام کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت
ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر بنت مروان کو قتل کر کے آ گئے ہو، یہ حدیث میں بیان کیا کرو، جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ محبت ہے، حضور کی یہ رحمت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور کو منہ پر مارنے سے منع کرتے تھے، کسی جانوروں کو منہ پہ نہ مارا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہر چیز میرے رب کی تسبیح بیان کرتی۔ جہاں اتنی شفقتیں ہیں، جہاں اتنی محبتیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی گستاخ کو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ حضور کی امت میں سے ہو، دبے لفظوں میں گستاخی کرنے والا ہو یا واضح لفظوں میں گستاخی کرنے والا ہو، چاہے حضور کی امت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا الذین وہ بندے جو اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرتے ہیں؟ اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے وہ حضور کی امت میں سے ہو، چاہے وہ کافروں میں سے ہو، چاہے ہندوؤں میں سے ہو، چاہے یہودیوں میں سے، جس بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے حضور اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ 1000 مرتبہ بھی کلمے پڑھتے رہیں، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو میں نے ایک عربی کا ضرب المثل جو آپ کے سامنے عرض کی، وہ کیا؟ فر من المطر وقام تحت المیزاب، خدا کے بندو بارش سے بچتے ہوئے پر نالے کے نیچے نہ کھڑا ہوا کرو۔ گستاخ گستاخی ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والا ہو، بات سمجھ؟ گستاخ گستاخ ہی ہوتا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی شان کو ہلکا سمجھنے والا، نبی کریم علیہ السلام کے علوم کا انکار کرنا کہ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ ہر گستاخی گستاخی ہوتی ہے جس میں ہلکا سا بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں تنقیصی پہلو پایا جائے۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے سینے اس بات سے منور ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ نہ تو چلتے ہیں اور نہ حضور کے دشمنوں کی تائید کرتے ہیں۔ وہ عورت جس نے رسول کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمے بکے ہیں، کیا آپ میرے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ رات کے وقت، یہ جو رات گزر رہی، اس رات آپ نے نا پچھلی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین کے توسل سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے توسل سے عرض کرنی ہے، اللہ تیرے پاک بندے بیٹھے ہیں، ان کے واسطے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کوئی ایسا علم و دین وہاں پہ پیدا کر جو اس ظالمہ عورت کا سر تن سے جدا کرے۔ یا تو یہ ہو جائے یا اللہ، یا پھر اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے، ایسا بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے مرکزی انجمن تاجران اور دیگر تنظیمات اہل سنت اور بھی تنظیمات اس میں شامل، انہوں نے مل کے جو ہے ریلی کا انتظام و اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنے اور اپنے جذبات کا اظہار، اور عملی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنا بھی گستاخی ہوتا ہے۔ حضور کی تعظیم دل و جان سے کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔